مرنے کے بعد روح کیسے تڑپتی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب اس کو نہلایا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سکارا سے مراد موت کی شدت اور سختی ہے جو موت کے وقت پیش آتی ہے، اور موت سے پہلے ہر آدمی پر سکرات کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ بعض اوقات سکرات کا اثر اور نشانی اس پر ظاہر بھی ہوتا ہے، اور کسی کو اس کی شدت کے اثر سے پیشانی پر پسینہ بھی آ جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالت پیش آئی تو آپ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال کر چہرے مبارک پر پھیرتے تھے اور فرماتے تھے، لا الہ الا اللہ، یعنی کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے فرمایا، موت کی بڑی شدت ہوتی ہے۔ نجا اس تکلیف کا نام ہے جو صرف روح پر اترتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، حتیٰ کہ بدن میں روح کے جتنے اعضاء ہیں ان سب کو درد محسوس ہوتا ہے۔ نجا کی تکلیف روح پر حملہ آور ہوتی ہے اور تمام اعضاء کو گھیر لیتی ہے، کیونکہ ہر رگ، ہر پٹھے، بدن کے ہر حصے، ہر جوڑ، ہر بال، ہر ذرے اور کھال کے نیچے سے حتیٰ کہ سر کی چوٹی سے پیروں تک ہر جگہ سے روح کو نکالا جاتا ہے۔ اس لیے تم اس کے قرب اور تکلیف کا حال نہ پوچھو۔ حتیٰ کہ بزرگوں نے فرمایا، موت تلوار کی کاٹ، آری کے چیرنے اور قینچی کے کاٹنے سے زیادہ سخت ہے، کیونکہ بدن کو تلوار سے کاٹا جائے تو صرف اس لیے تکلیف ہوتی ہے کہ بدن کا روح سے تعلق ہے، تو جب صرف روح کو صدمہ پہنچے تو کس قدر تکلیف ہوگی۔ ناظرین محترم، نیز جب کسی شخص کو مارا جاتا ہے تو وہ مدد بھی مانگ سکتا ہے اور چیخ بھی سکتا ہے، کیونکہ اس کے دل اور زبان میں طاقت موجود ہوتی ہے، لیکن مرنے والے کی آواز اور چیخ و پکار سخت تکلیف کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ روح نکلنے کی بے انتہا تکلیف ہوتی ہے اور یہ دل پر سوار ہو کر پوری قوت کو ختم کر دیتی ہے۔ مرنے والے کے اعضاء کمزور پڑ جاتے ہیں اور اس میں مدد مانگنے کی طاقت باقی نہیں رہتی۔ یہ تکلیف عقل کو بھی ڈھانپ کر رکھ دیتی ہے، زبان کو بولنے سے روک دیتی ہے۔ موت کے وقت انسان چاہتا ہے کہ روح چلائے اور مدد مانگے، لیکن ایسا نہیں کر سکتا، اور اگر کچھ باقی بھی رہتی بھی ہے تو روح نکلتے وقت اس کے حلق اور سینے سے غرہ غرہ کی آواز سنائی دیتی ہے۔ اس کا رنگ مٹیالہ ہو جاتا ہے، گویا اس سے وہی مٹی ظاہر ہوتی ہے جس سے وہ بنا تھا، اور جو اس کی اصل فطرت ہے اس کی رگیں کھینچ لی جاتی ہیں، حتیٰ کہ اس کی آنکھیں پلکوں کی طرف اڑ جاتی ہے، ہونٹ سکڑ جاتے ہیں، زبان اپنی جڑ کی طرف کھینچی جاتی ہے، انگلیاں سبزی ہو جاتی ہے اور ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ تو ایسے بدن کا حال نہ پوچھو جس کی ہر رگ کھینچ لی جائے۔ ذرا غور کرو کہ ایک رگ کے نیچے ایک رگ کے کھینچنے سے اتنی سخت تکلیف ہوتی ہے، تو اس وقت کیا حال ہوگا جب درد میں مبتلا روح کو بھی کھینچ لیا جائے، اور کسی ایک رگ سے نہیں بلکہ تمام رگوں سے اسے کھینچا جاتا ہے۔ پھر ایک ایک کر کے ہر عضو میں موت واقع ہوتی ہے۔ پہلے اس کے قدم ٹھنڈے پڑتے ہیں، پھر پنڈلی اور پھر ران ٹھنڈی پڑ جاتی ہیں، اور ہر عضو میں نئی سختی اور شدت پیدا ہوتی ہے، حتیٰ کہ گلے تک نوبت آ پہنچتی ہے، اور اس وقت اس کی نظر دنیا اور دنیا والوں سے پھر جاتی ہے۔ اس پر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے اور اسے حسرت اور ندامت گھیر لیتی ہے۔ موت کے وقت مسلمانوں کو جو تکلیف ہوتی ہے اس پر اللہ رب العزت کی جانب سے انہیں نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، جیسا کہ سنن ابن ماجہ میں روایت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اس حال میں کہ ان کے پاس ان کا کوئی قریبی رشتہ دار موت کی سختی میں مبتلا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر حضرت عائشہ سے فرمایا، اپنے رشتہ دار پر غمگین نہ ہو، کیونکہ یہ اس کی نیکیاں ہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ موت کے وقت ہونے والی سختی مرنے والے کے بد اعمال کا ہرگز نتیجہ نہیں۔ مسلمانوں کے حق میں اس پر اجر و ثواب اور گناہ کی معافی کی امید رکھنی چاہیے۔ جب حضرت سیدنا جابر بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا وقت ہوا تو ان سے پوچھا گیا، کیا آپ کو کسی چیز کی خواہش ہے؟ تو ارشاد فرمایا، حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے جابر، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مومن اللہ کی طرف سے کسی بھلائی پر ہوتا ہے، اگر وہ توبہ کرتا ہے تو اللہ اسے قبول کرتا ہے، اگر کوئی عذر پیش کرتا ہے تو اس کا عذر قبول فرماتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ مومن کی روح نکلنے سے پہلے اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کرتا ہے۔ یہ سن کر سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، اللہ اکبر، بے شک میں اپنے دل میں ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ پھر دعا فرمائی، اے اللہ، بے شک میں ثواب کی خواہش رکھتا ہوں، لہٰذا اے اللہ میرے گمان کو سچ کر دے اور میرے خوف اور گھبراہٹ کو دور فرما دے۔ پھر آپ نے کلمہ شہادت پڑھا اور انتقال فرما گئے۔
ناظرین، انسان کی زندگی میں روح کو 3 موقعوں پر تکلیف پہنچتی ہے۔ انسان کی روح چیخیں مار مار کر روتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 موقع کون کون سے ہیں؟ نمبر 1، انسان کے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، یہ گناہ عظیم ہے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کرنے والے انسان پر غضبناک ہوتے ہیں۔ یہ جاننے کے باوجود بھی انسان کسی غیر محرم عورت کو جب ننگا کرتا ہے، ننگا کر کے اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اسے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح دھڑے مار مار کر روتی ہے۔ جب انسان کی روح کو صدمہ پہنچتا ہے، یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آسمان کے نوری فرشتے اس زانی پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، زانیہ عورت اور زانی مرد پر لعنت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر بھی نہیں مار سکتے، پر بھی نہیں مار سکتے اور لعنت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم پر ہی لعنت کرتے ہیں۔ فرمایا جب انسان اپنی آنکھوں کے سامنے غیر محرم عورت کو ننگا کر کے ہوس کا نشانہ بناتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے یا یہ وہ لمحہ ہوتا ہے، یہ وہ موقع ہوتا ہے جب انسان کی روح دھڑے مار مار کر چیختی ہے، چلاتی ہے، روتی ہے۔ دوسرا وہ قدم جب انسان والدین کو اتنا دکھ، اتنی تکلیفیں دیتا ہے کہ والدین اس انسان کے حق میں بد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بدبخت انسان اپنی آنکھوں کے سامنے والدین سے بد دعا لیتا ہے۔ جب والدین بد دعا دے رہے ہوتے ہیں، یہ بدبخت انسان والدین کو دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، ان کے منہ سے نکلتی بد دعا اپنے کانوں سے سن بھی رہا ہوتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کی روح رو رہی ہوتی ہے۔ تیسرا موقع جب موت کا فرشتہ حضرت اسرافیل علیہ السلام انسان کی روح کو جسم سے الگ کرتے ہیں، انسان کی روح جسم سے کھینچ کر باہر نکالی جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ روح کا جسم سے گہرا تعلق ہے، تو جب یہ دونوں الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کو گہرا صدمہ بھی پہنچتا ہے۔ انسان کے جسم پر چھوٹا سا کانٹا لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، چھوٹی سی چوٹ لگ جائے تو انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ تو جب روح کو تکلیف پہنچے، جب روح کو صدمہ پہنچے تو اس وقت انسان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ حضرت حکیم لقمان سے پوچھا گیا، حضرت موت کے وقت جسم کا وہ کون سا حصہ ہے جس کو سب سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے، سب سے زیادہ صدمہ پہنچتا ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، انسان کے وجود کا وہ حصہ جس کا روح کے ساتھ گہرا تعلق ہے، اس حصے کو بہت ہی زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ پوچھا گیا، حضرت وہ کون سا حصہ ہے جس کا انسان کی روح کے ساتھ گہرا تعلق ہے؟ حضرت حکیم لقمان نے فرمایا، اس حصوں کو انسان کے وجود کا مرکز کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حصہ ہے جو روح کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ جیسے ہی روح جسم کو الوداع کہتی ہے، دل بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور جب یہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو رہے ہوتے ہیں، دونوں تکلیف میں ہوتے ہیں، دونوں کا درد انسان کا وجود برداشت نہیں کر پاتا۔ مرتے وقت ناخنوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، بالوں کے درد کو بھی انسان محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ وہ حصہ ہے جس کے کاٹنے سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، لیکن موت کے وقت ان کو تکلیف انسان محسوس کرے گا۔ تو فرمایا موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف دل کو ہوگی۔ فرمایا اس دل کو پاک کر لو، اس دل کو پتھر نہ بناؤ، اس دل کو نرم کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اگر دل پتھر بن جائے تو ان پتھر دلوں کو نرم کیسے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا، پتھر دلوں کو نرم کرنے کا ایک ہی نسخہ ہے، وہ ہے مسکین کو کھانا کھلانا، یتیموں کے سر پر شفقت بھرا ہاتھ رکھنا، مسکین کو کھانا تم کھلاؤ، تمہارے دلوں کو نرم میرا اللہ کرے گا۔ انسان اپنی زندگی میں بہت سے کام اپنی لذت یا خواہش کو پورا کرنے کے لیے کرتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو اس کا پیسہ برباد ہوتا ہے یا صحت برباد ہوتی ہے، موت کو یاد رکھنے والے کی کمی ہوتی ہے۔ اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ بارگاہ رسالت میں عرض کیا گیا، کون سا مومن زیادہ عقل مند ہے؟ ارشاد فرمایا، موت کو کثرت سے یاد کرنے والا اور موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے والا، یہی لوگ سمجھدار ہیں۔ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی۔ جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت اسرافیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آتے ہیں، اور اس شخص کے دائیں بائیں جہاں تک نگاہ کام کرتی ہے اسے فرشتے دکھائی دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے آس پاس رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں اور کافر کے دائیں بائیں عذاب کے فرشتے ہوتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 500 فرشتے ہوتے ہیں، اور اس وقت ہر شخص پر اسلام کی حقانیت آفتاب سے زیادہ روشن ہو جاتی ہے، مگر اس وقت کا ایمان موت بے وقت یہ چیزیں مشاہد ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ ایک طائر پہلے قفس میں بند تھا اور اب آزاد کر دیا گیا۔ علماء فرماتے ہیں
بے شک پاک روح جب جسم سے جدا ہوتی ہے عالم بالا سے مل جاتی ہے اور سب کچھ ایسا دیکھتی سنتی ہے جیسے یہاں حاضر ہے۔ حدیث میں فرمایا گیا کہ مومن میت آئے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں دل چاہے جائے مردہ کلام بھی پڑھتا ہے اور اس کے کلام کو جن اور انس کے سوا تمام حیوان وغیرہ سنتے ہیں۔ جب مردے کو قبر میں دفن کرتے ہیں اس وقت اس کو قبر دباتی ہے، اگر وہ مومن ہے تو اس کا دبانا ایسا ہوتا ہے جیسے ماں پیار کرتی ہے، اور اگر وہ کافر ہے تو اس کو اتنے زور سے دباتی ہے کہ ادھر کی پسلیاں ادھر اور ادھر کی پسلیاں ادھر ہو جاتی ہے۔ جب دفن کرنے والے دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں تو ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے، اس وقت اس کے پاس دو فرشتے اپنے دانتوں سے زمین کو ڈرتے ہوئے چیرتے ہوئے آتے ہیں اور نہایت سختی کے ساتھ سخت آواز میں سوال کرتے ہیں۔ پہلا سوال، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال، ان کے بارے میں تو کیا کہتا ہے؟ اگر بندہ مومن ہے تو پہلے سوال کا جواب دے گا میرا رب اللہ ہے، اور دوسرے سوال کا جواب دے گا میرا دین اسلام ہے، تیسرے سوال کا جواب دے گا وہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس وقت آسمان سے ایک منادی ندا کرے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا ہے، اس کے لیے جنت کا بچھونا بچھاؤ اور جنت کا لباس پہناؤ اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو، جنت کی ہوا اور خوشبو اس کے پاس آتی رہے گی اور جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ تو سو جا۔ پہلے اس کے بائیں ہاتھ کی طرف جہنم کی کھڑکی کھولیں گے جس سے گرم ہوا اور سخت بدبو آئے گی، پھر وہ بند کر دیں گے۔ اس کے بعد دائیں طرف سے جنت کی کھڑکی کھولیں گے اور اسے کہا جائے گا کہ اگر تو ان سوالوں کا صحیح جواب نہ دیتا تو تیرے واسطے وہ تھی اور یہ ہے، تاکہ وہ اپنے رب کی نعمتوں کی قدر جانے کہ کیسے بلائے عظیم سے بچا کر کیسی نعمت عظمی عطا فرمائے۔ اگر مردہ منافق ہے تو سب سوالوں کے جواب میں یہ کہے گا افسوس افسوس، مجھے تو کچھ معلوم نہیں، میں لوگوں کو کہتے سنتا تھا، خود بھی کہتا تھا۔ اس وقت ایک پکارنے والا آسمان سے پکارے گا کہ یہ جھوٹا ہے، اس کے لیے آگ کا بچھونا بچھاؤ اور آگ کا لباس پہناؤ اور جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو۔ پھر اس کو گرمی کی شدت پہنچے گی اور اس پر عذاب دینے کے لیے دو فرشتے مقرر ہوں گے جو اندھے اور بہرے ہوں گے، ان کے ساتھ لوہے کا گرز ہوگا جو پہاڑ پر اگر مارا جائے تو خاک ہو جائے۔ وہ فرشتے اس ہتھوڑے سے اس کو مارتے رہیں گے، سانپ اور بچھو سے عذاب پہنچاتے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو کیونکہ وہ گناہوں کو زائل کرتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی پیدا کرتی ہے۔ سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے موت کی یاد دل میں بھالی تو دنیا کی ساری مصیبتیں اس پر آسان ہو جائیں گی۔ ایک خاتون ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں دل کی سختی کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تمہارا دل نرم ہو جائے گا۔ ناظرین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت کے بعد روح میت کو کیسے پکارتی ہے؟ میت کو سب سے زیادہ درد کب ہوتا ہے؟ مرنے کے بعد کا منظر کیسا ہوتا ہے؟ حضرت زید سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت پر سب سے زیادہ سخت حالت اس وقت ہوتی ہے جب غسل دینے والا اس کو غسل دلانے کے لیے آتا ہے، اس کی انگلی سے انگوٹھی اتارتا ہے، جسم سے لباس اتارتا ہے، سر سے عمامہ جدا کرتا ہے، اس کی روح بے چین ہو کر فریاد کرتی ہے جس کی آواز جن و انس کے سوا سب سنتے ہیں اور کہتی ہے اے نہلانے والے، تجھ کو خدا کی قسم میرے کپڑے بہت نرمی سے اتارو کیونکہ ملک الموت کے نیچے کی پنجے کی تکلیف سے مجھے پوری طرح ابھی آرام نہیں ملا ہے۔ جب اس کو تختے پر لٹا کر اس پر پانی ڈالا جاتا ہے تو وہ چلاتی ہے اے نہلانے والے، تجھے خدا کی قسم مجھے آرام سے ہاتھ لگاؤ کہ میں زخمی نہیں کہ سختی سے زخمی ہو کر چور چور ہوں۔ جب نہلا کر اس کو کفن پہناتے ہیں اور پاؤں کی طرف سے باندھ دیتے ہیں تو پھر روح کہتی ہے اے غسل دینے والے، خدا کے لیے آپ میرے سر کی طرف سے میرے کفن میں گرہ نہ لگانا تاکہ میری بیوی بچوں اور تمام رشتہ دار دنیا میں آخری بار میری صورت دیکھ لے، کیونکہ آج میں یہاں سے جا رہا ہوں اور اب قیامت تک یہ لوگ میری صورت نہیں دیکھیں گے۔ پھر جب اس کا جنازہ تیار کر کے گھر سے باہر نکالا جاتا ہے تو روح پکارتی ہے اے جنازہ اٹھانے والوں، خدا کے واسطے ابھی جلدی نہ کرنا تاکہ میں اپنے بال بچوں اور عزیز و اقارب سے
रुखसत हो लूँ। ए जनाजा उठाने वालों, मैं अपनी औलाद को आज यतीम और बीवी को बेवा छोड़े जाता हूँ। खुदा के वास्ते मेरे बाद इनको तकलीफ़ न देना। मैं अपने घर और माल और असबाब दूसरों के लिए छोड़े जाता हूँ। अब यहाँ कभी वापस नहीं आऊँगा, क़यामत तक किसी की सूरत नहीं देखूँगा। नाज़रीन, फिर जब जनाजा उठाकर लोग चलते हैं तो मैयत कहती है, ए मेरे भाइयों, मैंने आज तक जो कुछ माल असबाब जमा किया था वह सिर्फ वारिसों के लिए था। आज इनमें से कोई मेरे गुनाहों का बोझ नहीं उठा सकता। हर चीज़ का हिसाब मुझसे लिया जाएगा और मेरे वारिसा उसे खाएंगे और उड़ाएंगे। फिर जब नमाज जनाजा के बाद दफन से पहले कुछ लोग अपने अपने घर की तरफ जाने लगेंगे तो मैयत कहती है, ए मेरे भाइयों, खुदा के वास्ते अभी ये जुल्म ना करो। मरने वाला तो तुमसे मानूस था और तुम दफन से पहले लौटे जा रहे हो। फिर जब उसे कब्र में उतारा जाता है तो मैयत कहती है, ए मेरे वारिसों, आज तक मैंने जो कुछ माल जमा किया था वह सब तुम्हारे लिए छोड़ा। खुदा के लिए तुम मुझको दुआएं खैर और कुरान खानी से भुला ना देना। दोस्तों, आखिरत की मंजिलों में से कब्र पहली मंजिल है। अगर इस मंजिल में निजात पाई तो इसके बाद की मंजिलें बहुत आसान हो जाएंगी, और अगर यहाँ आज़ाब में मुब्तला हो तो आगे चलकर इससे ज़्यादा सख्ती होगी। हदीस शरीफ में है कि मुर्दा कब्र में ऐसा है जैसे कोई शख्स पानी में डूब रहा हो और मदद के लिए फरियाद करता हो। मुर्दा हर वक्त अपने माँ बाप, बहन, भाई और दोस्तों वगैरह से दुआएं खैर और फातिहा का मुंतज़िर रहता है। जब उसको उसके पसमानदगान की तरफ से कोई तोहफ़ा सवाब मिलता है तो उसके लिए तमाम दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे महबूब और मरगूब होता है, और अल्लाह ताला उसके रिश्तेदारों की दुआएं खैर के सवाब को कब्रिस्तान वालों पर पहाड़ों के बराबर दाखिल फरमाता है। मौत एक दरवाज़ा है जिसमें सब लोगों को दाखिल होना है। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी कब्र पर जाते तो इतना रोते कि उनकी दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती। उनसे पूछा जाता कि आप जन्नत और जहन्नम का तज़किरा करते हैं तो इतना नहीं रोते, मगर कब्र देखकर इतना क्यों रोते हैं? कहने लगे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कब्र आखिरत की पहली मंजिल है, लिहाजा अगर मरने वाला इससे निजात पाए तो बाद की मंजिलें उसके लिए कहीं ज़्यादा आसान होंगी, और अगर उसकी तकलीफ़ से निजात ना पाई तो बाद के मराहिल इससे बहुत ज़्यादा सख्त होंगे। और फरमाया कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मैंने कभी कोई मंजर नहीं देखा मगर कब्र हमारे लिए इन कब्रों में इबरत है। देखिए, मालदार, फ़कीर, ताकतवर और कमज़ोर दुनिया में लौटने की रातें हैं, माल जमा करने और महल बनाने के लिए है। लेकिन लोग वहाँ कहेंगे, हमें एक नमाज पढ़ने की मोहलत मिल जाए, काश हमें एक दफ़ा सुभान अल्लाह कहने की फुर्सत दे दी जाए। लेकिन अब नामुमकिन है, अब आमाल नामे लपेट दिए जाएंगे, रूह जिस्म से निकाल ली गई, ज़िंदगी की मोहलत ख़त्म है। अब हर मैयत अपने अमल के साथ कब्र में पड़ी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को दीन की समझ नसीब फरमा, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।